رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وعظمتہم وعطشہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. صلوات بھیجے ارباب کرم، صاحبان مجالس، برادران قوم و ملت، محبان حسین، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامعین حضرات، یہ سہ روزہ مجالس کی آج آخری اور الوداعی مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. شکر ہے اس معبود کا، اس پالنے والے کا کہ جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا اور حسین کا عزادار بنایا. شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمارے دل کی زمینوں پر فصل ولایت جناب امیر کو اگایا. شکر ہے اس معبود کا، اس پالنے والے کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ محبت علی کو روا دوا کیا. شکر ہے اس پالنے والے کا، اس معبود کا کہ جس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے اور ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے بنایا. اس لیے کہ جس آنکھ میں کربلا نہیں وہ آنکھ بیکار، جس دل میں غدیر نہیں وہ دل بیکار. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ جس آنکھ میں کربلا نہیں وہ آنکھ نہیں بلکہ پتھر ہے، جس دل میں غدیر نہیں وہ دل نہیں بلکہ پتھر ہے. اس لیے کہ آنکھ ملی ہے مولا حسین کو رونے کے لیے اور دل ملا ہے اہل بیت کو چاہنے کے لیے. صلوات بھیجنا محمد والے. دل ملا ہے اہل بیت کو چاہنے کے لیے. اور شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے غم میں غمگین ہو، اسے شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ اسے نہیں کہا جاتا ہے جو غم کی شہادت کی تاریخ میں اپنے کسی دوست عزیز کے ہاں پارٹی میں شریک ہو، وہ شیعہ نہیں. شیعہ کون ہے؟ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے غم میں غمگین ہو. اس لیے آپ شیعہ حضرات کو جب بھی دیکھیں گے تو وہ ذکر اہل بیت کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. یہ نظر و نیاز دیتے ہیں تو اہل بیت کی، یہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اہل بیت کے ناموں پر. کیوں؟ اس لیے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. شیعوں کے پاس سوائے اہل بیت کے کچھ ہے ہی نہیں. یہ خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، یہ روتے ہیں تو اہل بیت کے لیے،
یہ کسی کو مانتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، شیعہ کسی پہ رحمت کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے، لعنت کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ آئیے عزیزان محترم، بات شروع کی جائے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، عنوان گفتگو قرار دیا۔ پروردگار حیات و موت کا مالک اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی۔ نماز کیا ہے اور زکوٰۃ کیا ہے؟ نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ زکوٰۃ پورے دین میں چوتھے نمبر پر ہے، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ بیدار ہو کے سنیے گا، چوتھے زکوٰۃ۔ پروردگار کیا کہہ رہا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز کو بلا فصل ملا کے رکھا، جہاں جہاں پروردگار نے نماز کا ذکر کیا، صلاۃ کا ذکر کیا، وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جبکہ نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ پروردگار نے اسے ملا کے کیوں رکھا؟ اس لیے ملا کے رکھا کہ جب جب تم یہ آیت پڑھو تو تمہیں یاد آئے وہ کون تھا کہ جس نے ایک ہی وقت میں نماز کو، زکوٰۃ کو ملا دیا۔ نہیں غور کیا؟ جب جب تم یہ آیت پڑھو تو تمہیں یاد آئے وہ کون تھا جس نے ایک ہی وقت میں نماز کو، زکوٰۃ کو ملا دیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ کون تھا کہ جس نے ایک ہی وقت میں نماز کو، زکوٰۃ کو ملا دیا؟ بھئی ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ بیدار ہو کے سنیے گا، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیسے ادا کرے؟ ابھی تو وہ اللہ کے حق کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ساحل آ جائے تو آپ اس تک کیسے پہنچیں گے؟ جب تک آپ اپنی نماز تمام نہ کر لیں گے، جب تک آپ اس کے پاس نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے؟ ابھی تو اللہ کے حق کی ادائیگی میں مصروف ہے، ابھی تو اللہ کے حق کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ عزیزان محترم، کائنات میں واحد ہے میرا مولا جو ایک ہی وقت میں اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ کائنات میں واحد ہے میرا مولا جو ایک ہی وقت میں حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ بیدار ہے نا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کائنات میں واحد ہے میرا مولا جو ایک ہی وقت میں اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا، مولا کائنات جیسی شخصیت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے ان کے چاہنے والوں کو سمجھا جائے۔ جب چاہنے والا ہی سمجھ میں نہ آئے گا تو علی کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ دیکھیے علی کے در کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، علی کے در کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے۔ بھئی ساحل آیا، پوری توجہ چاہتا ہوں، ساحل آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے جو سوال کیا، پہلا سوال ہے کوئی مجھے کچھ دینے والا؟ پوری توجہ، کیا سوال کیا؟ ہے کوئی مجھے کچھ دینے والا؟ خاموشی، سناٹا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے کہا ہے کوئی مجھے کچھ دینے والا؟ اب بات بھائی پوری توجہ، ہے کوئی مجھے کچھ دینے والا؟ پھر خاموشی، سناٹا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تیسری مرتبہ کیا کہتا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، تیسری مرتبہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، دو مرتبہ کیا کہا ہے کوئی مجھے کچھ دینے والا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تیسری مرتبہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو اپنے باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے وہ تو خاموش رہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ خاموش نہیں رہا۔
نہیں غور کیا آپ نے؟ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے. اب جو اپنے باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے وہ تو خاموش رہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، میری طرح متوجہ رہیں، اب جو اپنے باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے خاموش رہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ خاموش نہیں رہا. پروردگار نے بھی کہا ارے تو نے مجھ سے مانگا ہے، اگر آج میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے نہ دیا. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. تو نے حیدری یا اللہم صلی اللہ، آگے تشریف لے آئیں. تو نے مجھ سے مانگا ہے، اگر آج میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے نہ دیا. پوری توجہ، بیدار ہو کے سنیے گا، زیادہ عرض نہیں کروں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہیں تک آپ کو سناؤں گا. اب آگے بڑھیں. دیکھیں مولا کا خطبۃ البیان میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرا مولا بڑا مظلوم ہے، اس لیے کہ مولا کو یہ بھی کہا گیا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. تو میں نے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ موضوع آپ کے سامنے عرض کیا. دیکھیں مولا کا خطبۃ البیان میں جملہ ہے کہ میں وہ ہوں جس کے پاس سلیمان نبی کی انگوٹھی ہے. ٹھیک ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے پاس سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہے. اب جب سب کو معلوم ہوا کہ انگوٹھی پہ آیت آتی ہے تو سب نے اپنی اپنی انگوٹھیوں کو پیش کیا. آیت تو چھوڑیے، آیت کا ایک حرف بھی نہیں آیا. ہائے ہائے، آیت کو چھوڑیے، آیت کا ایک حرف بھی نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آیت کیوں نہیں آئی؟ تو کسی نے کہا ارے تم کیا سمجھتے ہو، علی کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری انگوٹھی جو ہے وہ معمولی انگوٹھی ہے. علی کی جو انگوٹھی ہے وہ معمولی انگوٹھی نہیں ہے، سلیمان نبی کی انگوٹھی ہے، سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی ہے. اچھا یہ سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی تھی کیا؟ سلیمان پیغمبر کے پاس جو انگوٹھی تھی یہ تھی کیا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. تو پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب جناب سلیمان نبی نے دعا کی پروردگار ایسا ملک عطا کر جو مجھ سے پہلے، اس سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو. پوری توجہ، ایسا ملک، آگے تشریف لے آئیں کہ ایسا ملک عطا کر، ایسا ملک عطا کر. یہ سلیمان پیغمبر کی نبی کی جو انگوٹھی تھی وہ تھی کیا؟ تو سلیمان نبی کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار ایسا ملک عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا. تو پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان نبی کو ملک عظیم دیا. کون کہہ رہا ہے؟ رب العظیم کہہ رہا ہے ملک عظیم دیا. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ جملوں پہ غور کیجئے. رب العظیم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک عظیم دیا. اب نہ اس ملک کی کوئی حد ہے نہ کوئی سرحد ہے، یعنی چرند پرند جنات ہوا سب پر سلیمان نبی کی حکومت. اتنی بڑی حکومت سمٹی کہاں تھی؟ ایک انگوٹھی کے نگینے میں. وہ انگوٹھی علی کے پاس، علی ہیں وارث انبیاء. ہائے ہائے، وہ انگوٹھی علی کے پاس، علی ہیں وارث انبیاء. علی نے وہ انگوٹھی ساحل کو دے دی، ساحل لے کر چلا گیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی اتنی بڑی حکومت سمٹی کہاں تھی؟ ایک انگوٹھی کے نگینے میں. وہ انگوٹھی علی کے پاس، علی ہیں وارث انبیاء. علی نے ساحل کو دے دی، ساحل لے کر چلا گیا. یعنی جب تک سلیمان نبی کے ہاتھ میں انگوٹھی رہی حکومت رہی، انگوٹھی چلی گئی حکومت بھی چلی گئی. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ تھوڑا سا بیدار ہو. اتنی بڑی حکومت سمٹی کہاں تھی؟ انگوٹھی کے نگینے میں. وہ انگوٹھی علی کے پاس، علی نے ساحل کو دے دی، ساحل لے کر چلا گیا. ارے کوئی کیا میرے مولا کا مقابلہ کرے گا؟ یا یوں کہا جائے کہ جنگلوں میں پیدا ہونے والے میرے مولا کا کیا مقابلہ کریں گے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ارے جنگلوں میں پیدا ہونے والے میرے مولا کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ارے جتنی حکومت اللہ نے سلیمان نبی کو عطا کی اتنی تو میرے مولا نے زکات میں دے دی. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے نا ابا آواز بلند صلی علی محمد. یہ جنگلوں میں پیدا ہونے والے میرے مولا کا کیا مقابلہ کریں گے؟ جتنی حکومت اللہ نے سلیمان نبی کو عطا کی اتنی تو میرے مولا نے زکات میں دے دی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو زکات دو. نماز کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ زکات فروع دین میں چوتھے نمبر پر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو زکات دو. نماز اللہ کا حق ہے.
زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. بھائی سارے مسلمان الگ الگ پڑھتے ہیں، اللہ نے الگ الگ نہیں کہا. ایک وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، نماز کو زکوٰۃ کو ملا دیا، اللہ نے اسے آیت بنا دیا. اللہ امت کے عمل کو آیت نہیں بناتا، اہل بیت کے عمل کو آیت بناتا ہے. صلوات بھیجے نا محمد وآل محمد. اللہ امت کے عمل کو آیت نہیں بناتا، اہل بیت کے عمل کو آیت بناتا ہے. پوری توجہ. اچھا دیکھیے اب پروردگار آگے بڑھیں. دیکھیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلو. سلو سے مراد جو ہے وہ نماز کے معنی میں لیا گیا ہے. سلو سے مراد نماز کے. دیکھیے پورا قرآن پڑھ ڈالیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز پڑھو. جب یہ کہیں نہیں ہے نماز پڑھو تو جو بے نمازی ہیں انہیں تو مزے آ جائیں گے کہ اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے نماز پڑھو. تو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلو. سلو سے مراد جو ہے وہ نماز کے معنی میں لیا گیا ہے، لیکن پروردگار نے قرآن مجید میں سلو کا استعمال جو ہے وہ نماز کے معنی میں نہیں لیا. کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات بھیجیں کہ بے شک ان کے فرشتے اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں کس پر؟ رسول پر اور آل رسول پر. تو پروردگار نے جو قرآن مجید میں سلو کا استعمال کیا اس کے معنی کیا ہے؟ صلوات بھیجو. کس پر؟ رسول پر اور آل رسول پر. اب آگے بڑھیں. نبی کریم نے اپنی حدیث میں کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. ہے نہیں غور کیا آپ نے؟ تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. اگر ہمارا نبی ایسے نماز پڑھے تو ہم ایسے نماز پڑھیں، اگر ہمارا نبی ایسے نماز پڑھے تو ہم ایسے نماز پڑھیں. نبی نے کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. بھائی اللہ سلو کہے تو صلوات پڑھو، نبی سلو کہے تو نماز پڑھو. صلوات کا مطلب کیا ہے؟ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں جھکنا. نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا. یعنی اللہ میں اور محمد میں دونوں میں ایگریمنٹ ہو گیا کہ تو زمانے کو میرے دربار میں جھکا، میں کائنات کو تیرے دروازے پر جھکاؤں گا. صلوات بھیجے نا محمد والے. یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. سلو کما رأیتمونی اصلی. تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. تو 73 فرقے ہیں اور 73 فرقوں میں 5 طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے. 4 وہ ہے جو 4 اماموں کی ہے اور ایک وہ ہے جو 12 اماموں کی ہے جو ایک ہے، جسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے. تو 5 فقہ ہیں. ابو حنیفہ کی فقہ ہے، امام شافعی کی فقہ ہے، امام مالکی کی فقہ، امام احمد بن حنبل کی فقہ، اور ایک ہے فقہ جعفری جو ایک ہے. ٹھیک ہے. نبی نے اپنی حدیث میں کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. تو ہم پہنچے ابو حنیفہ کے پاس کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے. کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے لکھا یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے. ہم پہنچے شافعی کے پاس کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے. کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے لکھا یہ نبی کے 150 برس بعد پیدا ہوئے. ہم پہنچے مالکی کے پاس کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے. کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے لکھا یہ نبی کے 150 برس بعد پیدا ہوئے. ہم پہنچے احمد بن حنبل کے پاس کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے. کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے لکھا یہ نبی کے 250 برس بعد پیدا ہوئے. تو نہ شافعی نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، نہ مالکی نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، نہ احمد بن حنبل نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، نہ ابو حنیفہ نے دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے. اور نبی نے کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. تو ہم پہنچے 12 اماموں کے پاس کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں گے. کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے لکھا کہ پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا. ہائے ہائے. پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں دیکھا. نہیں غور کیا آپ نے؟ تاریخ نے لکھا کہ پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں دیکھا، اور تیسرا وہ جس نے پشت پر بیٹھ کے دیکھا. اب آپ بتائیے کہ ہم اپنی نماز کا طریقہ کس سے لیں؟ ان سے لیں جنہوں نے خالی سنا ہو، یا ان سے لیں جو پیٹھ پر چشمدید گواہ ہو؟ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پانی دیے. ایک اور صلوات بھیجیں بابا سے بلند.
اب میں یہاں آپ کے سامنے یہ نبی کی حدیث ذہن میں رکھے ہوئے سنیے گا. اب ایک سلسلہ، چونکہ میں نے کافی مجلسیں اور محفلیں بھی پڑھی ہیں، اور ایک سلسلہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں تو عرض کروں. اب اس سلسلے کو، اب یہ جو سلسلہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری توجہ. میں نے اس سلسلے کی شروعات اپنے پرنسپل مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ امیر العلماء سے کی ہے. اور یہ سلسلہ دیکھیے گا کہ میں نے اس سلسلے کو کہاں سے لے کے گیا ہوں اور کہاں جوڑا ہے. اگر آپ کو لگے کہ اس طالب علم نے کچھ محنت کی ہے تو میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کیجیے، خاص طور خصوصاً میرے والد جو علیل ہیں، اور دعا بھی آپ کریں کہ پروردگار انہیں آپ بیمار کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ان کی صحت کے لیے آپ دعا ضرور کریں. اگر آپ کو لگے کہ اس طالب علم نے کچھ محنت کی ہے تو دعا ضرور کیجیے گا میرے والدین کے حق میں. اور داد کی بات ہے، داد کا تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ غدیری مجمع بیٹھا ہے. غدیر کی سنت پر آپ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ نبی کی حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا. سلسلہ سنیے گا، میں نے ویسے نماز پڑھی جیسے ہمارے پرنسپل امیر العلماء نے پڑھی. امیر العلماء نے ویسے پڑھی جیسے تاج العلماء نے پڑھی، ان کے والد. تاج العلماء نے ویسے پڑھی جیسے صاحب تشریح المتائن نے پڑھی. صاحب تشریح المتائن نے ویسے پڑھی جیسے علامہ بورجردی نے پڑھی. علامہ بورجردی نے ویسے پڑھی جیسے محمد حسین علیہ کاشف الغطا نے پڑھی. محمد حسین علیہ کاشف الغطا نے ویسے پڑھی جیسے جمال الدین موسوی نے پڑھی. جمال الدین موسوی نے ویسے پڑھی جیسے ابو الحسن اصفہانی نے پڑھی. ابو الحسن اصفہانی نے ویسے پڑھی جیسے ضیاء الدین عراقی نے پڑھی. ضیاء الدین عراقی نے ویسے پڑھی جیسے عبد الکریم حائری نے پڑھی. عبد الکریم حائری نے ویسے پڑھی جیسے نمازی شیرازی نے پڑھی. نمازی شیرازی نے ویسے پڑھی جیسے اخوند خراسانی نے پڑھی. اخوند خراسانی نے ویسے پڑھی جیسے علامہ مامکانی نے پڑھی. علامہ مامکانی نے ویسے پڑھی جیسے مرزا شیرازی نے پڑھی. مرزا شیرازی نے ویسے پڑھی جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری نے پڑھی. شیخ مرتضیٰ انصاری نے ویسے پڑھی جیسے واعظ اصفہانی نے پڑھی. واعظ اصفہانی نے ویسے پڑھی جیسے صاحب جوار نشفی نے پڑھی. صاحب جوار نشفی نے ویسے پڑھی جیسے شریف العلماء نے پڑھی. شریف العلماء نے ویسے پڑھی جیسے میر زائی قمی نے پڑھی. میر زائی قمی نے ویسے پڑھی جیسے کاشف الغطا نے پڑھی. کاشف الغطا نے ویسے پڑھی جیسے بحر علوم طباطبائی نے پڑھی. بحر علوم طباطبائی نے ویسے پڑھی جیسے وحید بہبہانی نے پڑھی. وحید بہبہانی نے ویسے پڑھی جیسے موسوی جزائری نے پڑھی. موسوی جزائری نے ویسے پڑھی جیسے صاحب حدائق بحرانی نے پڑھی. صاحب حدائق بحرانی نے ویسے پڑھی جیسے فاضل ہندی نے پڑھی. فاضل ہندی نے ویسے پڑھی جیسے علامہ مجلسی نے پڑھی. علامہ مجلسی نے ویسے پڑھی جیسے موسوی عاملی نے پڑھی. موسوی عاملی نے ویسے پڑھی جیسے ملا محسن فیض کاشانی نے پڑھی. ملا محسن فیض کاشانی نے ویسے پڑھی جیسے محمد تقی مجلسی نے پڑھی. محمد تقی مجلسی نے ویسے پڑھی جیسے شیخ بہائی نے پڑھی. شیخ بہائی نے ویسے پڑھی جیسے حسن بن زین الدین نے پڑھی. حسن بن زین الدین نے ویسے پڑھی جیسے موسوی صاحب مبارک نے پڑھی. موسوی صاحب مبارک نے ویسے پڑھی جیسے مقدس اردبیلی نے پڑھی. مقدس اردبیلی نے ویسے پڑھی جیسے شہید ثانی نے پڑھی. شہید ثانی نے ویسے پڑھی جیسے محقق ثانی کرکی نے پڑھی. محقق ثانی کرکی نے ویسے پڑھی جیسے شیخ الاسلام جزائری نے پڑھی. شیخ الاسلام جزائری نے ویسے پڑھی جیسے فائد ہلی نے پڑھی. فائد ہلی نے ویسے پڑھی جیسے فاضل مقداد نے پڑھی. فاضل مقداد نے ویسے پڑھی جیسے شہید اول نے پڑھی. شہید اول نے ویسے پڑھی جیسے فخر المحققین نے پڑھی. فخر المحققین نے ویسے پڑھی جیسے قطب الدین رازی نے پڑھی. قطب الدین رازی نے ویسے پڑھی جیسے علامہ ہلی نے پڑھی. علامہ ہلی نے ویسے پڑھی جیسے محقق ہلی نے پڑھی. محقق ہلی نے ویسے پڑھی جیسے ابن طاؤس نے پڑھی. ابن طاؤس نے ویسے پڑھی جیسے ابن ادریس نے پڑھی. ابن ادریس نے ویسے پڑھی جیسے مفید ثانی نے پڑھی. مفید ثانی نے ویسے پڑھی جیسے قاضی ابن براج نے پڑھی. قاضی ابن براج نے ویسے پڑھی جیسے شیخ توسی نے پڑھی. شیخ توسی نے ویسے پڑھی جیسے سید رضی نے پڑھی. سید رضی نے ویسے پڑھی جیسے سید مرتضیٰ علم الہدا نے پڑھی. سید مرتضیٰ علم الہدا نے ویسے پڑھی جیسے شیخ مفید نے پڑھی. شیخ مفید نے ویسے پڑھی جیسے ابن جنید نے پڑھی. ابن جنید نے ویسے پڑھی جیسے شیخ صدوق نے پڑھی.
شیخ صدوق نے ویسے پڑھی جیسے ابن داؤد نے پڑھی، ابن داؤد نے ویسے پڑھی جیسے ابن عقیل نے پڑھی، ابن عقیل نے ویسے پڑھی جیسے علامہ کلینی نے پڑھی، علامہ کلینی نے ویسے پڑھی جیسے علی ابن محمد ثمری نے پڑھی، علی ابن محمد ثمری نے ویسے پڑھی جیسے حسین ابن رو نے پڑھی۔ ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ علی ابن محمد صاحب نے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اگر بات مکمل ہو گئی اور آپ تک پہنچ گئی تو آپ اپنی جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے۔ علی ابن محمد ثمری نے ویسے پڑھی جیسے حسین ابن روح نے پڑھی، اور حسین ابن روح نے ویسے پڑھی جیسے 12واں پڑھتا تھا۔ ہائے ہائے، جیسے 12واں پڑھتا تھا۔ 12ویں نے ویسے پڑھی جیسے 11ویں نے پڑھی، 11ویں نے ویسے پڑھی جیسے 10ویں نے پڑھی، 10ویں نے ویسے پڑھی جیسے 9ویں نے پڑھی، 9ویں نے ویسے پڑھی جیسے 8ویں نے پڑھی، 8ویں نے ویسے پڑھی جیسے 7ویں نے پڑھی، 7ویں نے ویسے پڑھی جیسے 6ٹھے نے پڑھی، 6ٹھے نے ویسے پڑھی جیسے 5ویں نے پڑھی، 5ویں نے ویسے پڑھی جیسے 4تھے نے پڑھی، 4تھے نے ویسے پڑھی جیسے 3سرے نے پڑھی، 3سرے نے ویسے پڑھی جیسے 2سرے نے پڑھی، 2سرے نے ویسے پڑھی جیسے پہلے نے پڑھی۔ یعنی اسلام میں انسانیت کے رہبر، امامت کی پہلی کڑی، شجاعت کی بلندی، سخاوت کی انتہا، چمن امامت کا پھول، داماد رسول حیدر کرار، آئے ہائے داماد رسول حیدر کرار فاتح خیبر نے پڑھی، فاتح خیبر نے پڑھی تو کہا گیا ارے یہ تو وہ نماز ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے۔ صلوات بھیجنا محمد۔ یہ ہے عزیزان محترم نماز جو آپ کے سامنے میں نے منبر سے پڑھی۔ اب آپ کے سامنے غرض کرنا ذات علی کو پہچانے کہ ذات علی ہے کیا۔ دیکھیے جب بھی اب اس میں نے کتنی محنت یاد کرنے میں اور کتنی محنت پڑھنے میں لگی وہ آپ کو دکھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب کوئی بھی ذاکر ایک سانس میں جب کوئی بات پڑھتا ہے، اب کوئی بھی بندہ جب نیچے سے نعرے حیدری لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کوئی بھی بندہ، میں نہیں بلکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ذاکر جب ایک سانس میں کوئی بات پڑھ رہا ہے، جب کوئی بھی بندہ نیچے سے نعرے حیدری لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے، ذاکر کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ عزیزان محترم ذات علی کو پہچانے آج بھی سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔ ذات علی کو پہچانیے آج بھی سانسیں تقسیم کر رہا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ اب یہاں یہ عزیزان محترم بے شمار لعنت۔ اب عزیزان محترم ایک جملہ اور سن لیں عباس بھائی، اس جملے پہ پوری توجہ۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے اب یہاں پر اگر یہ نہ پڑھا جائے تو سمجھ لی بات ادھوری ہو جائے گی کہ دیکھیے میرا جو تعلق ہے وہ محراب سے بھی ہے اور منبر سے بھی ہے۔ یعنی میں نورواڑی مسجد امامیہ میں نماز بھی پڑھاتا ہوں اور آپ کے سامنے مجلس بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا تعلق جو ہے وہ محراب سے۔ پوری توجہ، آپ سنیے گا بھی اور ان جملوں پہ مجھے دیکھیے گا بھی، تبھی بات مکمل ہوگی۔ میرا تعلق محراب سے بھی ہے اور منبر سے بھی ہے، اور محراب بنا ہے حرب سے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میرا تعلق محراب سے بھی ہے، منبر سے بھی ہے، اور محراب بنا ہے حرب سے۔ اور حرب کے معنی ہے جنگ کرنے کے، اور جنگ ہاتھ باندھ کے نہیں کی جاتی ہے، ہاتھ کھول کے کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ اچھا اب ان جملوں پہ اگر کسی کی آنکھیں بند ہوں تو اس کا مطلب وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ عزیزان محترم نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق۔ نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ بس آخری 4 سے 5 منٹ اور ربط مسائل۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نبی کی معراج کیا ہے؟
15واں سورہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، کہاں لے گئی؟ رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پروردگار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا میرے حبیب کو لے کر آ۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ پیغمبر آرام کر رہے ہیں، پوری توجہ بیدار ہو کے سنیے گا، دیکھا کہ پیغمبر آرام کر رہے ہیں تو جبرائیل نے اپنے رخسار کو پیغمبر کے قدم سے رگڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی رخسار پیغمبر کے قدم سے رگڑے، نور نے نور کی قربت کو محسوس کیا۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ نور نے نور کی قربت کو محسوس کیا۔ کیا دیکھا جبرائیل؟ ہاں جبرائیل کیا بات ہے؟ کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جبرائیل ہیں، پیغمبر ہیں، ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جبرائیل پرواز کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پرواز کرتے جا رہے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، پرواز کرتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں، پیغمبر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جب پیغمبر نے جبرائیل کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا جبرائیل کیا بات ہے بھائی، تو کیوں اتنا مسکرا رہا ہے؟ کیا بات ہے، تو کیوں اتنا مسکرا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذرا دیکھیے تو صحیح، کیا دیکھانا ہے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہاں سے لے کر اور وہاں تک سب علی کی ملکیت ہے۔ ہائے ہائے، بڑی خاموشی سے آپ نے سنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک سب علی کی ملکیت ہے۔ یا رسول اللہ، وہ دیکھیے حوریں علی علی کر رہی ہیں، وہ دیکھیے غلمان علی علی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ دیکھیے حوریں علی علی کر رہی ہیں، وہ دیکھیے غلمان علی علی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو جبرائیل سے رسول خدا نے کہا جبرائیل کیا بات ہے، آج تو بہت علی علی کر رہا ہے؟ کہا کیا کروں، میرے استاد کی بات ہے، آپ کے داماد کی بات ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ کیا کروں، میرے استاد کی بات ہے، آپ کے داماد کی بات ہے۔ تو کیا کہہ کے اللہ اپنے بندے کو لے گیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں پر کائنات ختم ہو گئی، جہاں پر کائنات کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہاں پر ایک مسجد ہے، اور مسجد ہے اس میں ظرف جہاں سجدہ کیا جائے۔ بھائی اللہ سجدہ کرتا نہیں، جبرائیل آگے بڑھتا نہیں، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، تو اللہ سجدہ نہیں کرتا، جبرائیل آگے نہیں بڑھتا، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، تو اس جگہ کو مسجد کس نے بنایا؟ ہے بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا۔ بھئی اللہ سجدہ نہیں کرتا، جبرائیل آگے نہیں بڑھتا، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، تو اس جگہ کو مسجد کس نے بنایا؟ بھئی کوئی تو تھا جو وہاں سجدہ کر رہا تھا، کوئی تو تھا جو وہاں سجدہ کر رہا تھا۔ بھئی پردے کی بات تھی، مسجد کعبہ بھی مسجد، اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر کے بتایا کہ جس نے اس کو مسجد بنایا اس نے اس کو مسجد بنایا، جو یہاں سجدہ کر رہا ہے وہی وہاں سجدہ کر رہا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ اللہ یہ عزیزان محترم، کیا کہہ کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا؟ سبحان اللہ۔ اچھا جبرائیل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ ہائے ہائے، جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اصل میں جبرائیل جو ہے وہ اپنا مقام بتا رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بارڈر ہے، یہ میری حد ہے، اس سے آگے نور زہرا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ اس سے آگے اہل بیت کی منزل ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ میں کہوں گا جبرائیل بہت اچھی بات بتا دی، اگر جبرائیل بھی مقام اہل بیت پہ آ جائیں تو وہ جل جاتے ہیں۔ اب وہ سوچیں جو اہل بیت کی جگہ بیٹھے ہیں، وہ سوچیں جو اہل بیت کی جگہ بیٹھے ہیں، وہ اہل بیت کی جگہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جہنم میں بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔
اہل بیت کی جگہ نہیں بلکہ جہنم میں بیٹھے. بس آخری بات اور ہفتے مسائل. اچھا جب جبرائیل اور پیغمبر جب سفر کر رہے تو ایک منزل پر آ کر رک گئے. جب رکے تو جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ خیریت تو ہے؟ تو کیا دیکھا کہ آگے ایک اونٹ کی قطار ہے اور وہ اونٹ کی قطار جا رہی تھی. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ جبرائیل میں اس سے آگے ابھی نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ کہ میری مجبوری ہے, میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جب کافی دیر ہو گئی اونٹ کی قطار رکی نہیں رہی ہے تو جبرائیل نے پھر کہا, تو پھر رسول خدا نے کہا کیا کروں, میری مجبوری, میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میری شریعت میں جانوروں کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے. جب کافی دیر ہو گئی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ ستارہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا 1000, اب مجھے وہ تعداد ذہن میں نہیں آ رہی ہے, کہ اتنے برس میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور 30,000 سال میں, ہاں 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے, اور میں اسے 30,000 بار, جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول خدا سے, وہ تارہ دیکھ رہے ہیں, 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا, میں اسے 30,000 بار دیکھ چکا ہوں. یہ اونٹ کی قطار نہیں رکی ہے. آئے ہے نہیں غور کیا آپ نے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ یہ ستارہ نکلتا ہے اور میں اسے 30,000 بار دیکھ چکا ہوں, یہ اونٹ کی قطار نہیں رکی ہے. تو جبرائیل سے رسول خدا نے کہا اچھا جبرائیل دوبارہ اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ جسے میں 30,000 بار دیکھ چکا ہوں اسے نہ پہچانوں گا؟ تو جبرائیل نے کہا, رسول خدا نے جبرائیل سے کہا پہچانو تو صحیح. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ پہچانو تو صحیح, میں ہی تو ہوں, پہچانو تو صحیح. اچھا اب اونٹ کی قطار ہے جو چل رہی ہے, بس آخری بات, رک نہیں رہی ہے. تو جبرائیل نے کہا رسول اللہ دیکھے تو صحیح, آخر ان کی پشت پہ ایسا رکھا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی پشت جھکی ہوئی ہے, شکم زمین سے لگے جا رہے ہیں. تو جبرائیل آگے بڑھنے کے بعد ایک ناکے کے پاس پہنچے اور رکے تو دیکھا کہ ناکے کی پشت پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جبرائیل نے ایک کتاب اٹھائی, پڑھنا شروع کیا, بند کیا کتاب کو, ناکا آگے بڑھ گیا, دوسرا ناکا آیا اس سے کتاب اٹھائی, پوری توجہ, اور اس کو پڑھا, پھر بند کیا, پھر ناکا آگے بڑھا, تیسرا ناکا آیا, کتابوں کو اٹھایا, پڑھا, پھر بند کیا, ناکا آگے بڑھا. ناکے آگے بڑھتے رہے, جبرائیل کتابوں کو اٹھاتے رہے, پڑھتے رہے, کتابوں کو اٹھاتے رہے, پڑھتے رہے, کتابوں کو اٹھاتے رہے, پڑھتے رہے, ناکے آگے بڑھتے رہے. اب جیسے جیسے جبرائیل کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں, کتابوں کو پڑھتے جا رہے ہیں آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں. اب کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سارے ناکوں کی پشت پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر کتاب میں علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے لیکن دہرائی نہیں گئی ہے. ہر کتاب میں علی کی فضیلت, علی کی ولایت, لیکن دہرائی نہیں گئی ہے. اب آپ بتائیے ہمارے پاس کتنے فضائل آئے ہیں؟ اتنے سے فضائل آئے ہیں اسی میں ہم کروٹیں بدلتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ اتنے سے فضائل ہمارے پاس آئے ہیں اسی میں ہم کروٹیں بدلتے ہیں. جبرائیل نے کیا کہا سارے ناکوں کی پشت پہ کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں علی کی فضیلت ہے لیکن دہرائی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے دہرائی نہیں گئی ہے. اب ہمارے پاس اتنے سے فضائل آئے ہیں وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہے ہیں, اس میں کروٹیں بدلنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے, مولا نے خود کہا ہے کہ میں وہ علی ہوں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کرتی ہیں, ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں. ہائے ہائے, میں وہ علی ہوں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کرتی ہیں, ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں. آج تک میں نے اپنی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار نہیں کیا. اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت کی بلندی سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیتا تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کے مر جاتی. ہائے ہائے, اور کچھ تو دیوانی ہو جاتی. میں نے اتنے ہی فضائل سے پردہ اٹھایا ہے جتنا ایک حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے. اتنے فضائل سے پردہ اٹھایا, وہی ہضم نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ تو بہت ساری ہیں, ٹائم بہت ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا. اتنے سے فضائل آئے ہیں وہی ہم سے ہضم نہیں ہو رہے ہیں, کروٹے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علی کی محبت پاک دامنی پہ ملتی ہے.
پاک دامنی پہ علی کی محبت ملتی ہے، اور علی کی محبت میں جینا کمال نہیں ہے، ان کی محبت میں مرنا کمال ہے، باقی رہنا کمال ہے۔ تو کیا کہہ کے اللہ اپنے بندے کو لے گیا، سبحان اللہ جی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں پر کائنات ختم ہو گئی، جہاں پر کائنات کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہاں پر ایک مسجد ہے اس میں ظرف، جہاں سجدہ کیا جائے۔ اللہ سجدہ کرتا نہیں، جبرائیل آگے بڑھتا نہیں، رسول اس سے پہلے گئے نہیں، تو اس جگہ کو مسجد کس نے بنایا؟ تو کوئی تو تھا جو وہاں سجدہ کر رہا تھا، کوئی تو تھا جو وہاں سجدہ کر رہا تھا۔ ایک سجدہ وہاں ہوا اور ایک سجدہ مسجد کوفہ میں ہوا، ایک سجدہ وہاں ہوا اور ایک سجدہ مسجد کوفہ میں ہوا، اور دوسرا سجدہ نہ ہوا۔ خدا لعنت کرے اس ملعون پر کہ جس نے میرے مولا کے سر اقدس پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار بے شمار۔ ہاں عزادارو، میرے مولا نے، دیکھیے قیامت کی شب ہے، یہ قیامت کی شب ہے، عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج یوں کہا جائے کہ آج کی جو شب ہے وہ حسنین کریمین کی یتیمی کی شب ہے، ہائے ہائے، زینب و ام کلثوم کی یتیموں کی شب ہے، یتیمی کی شب ہے۔ ہاں، کون ہے بے سہاروں، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا؟ آج اس کی شب شہادت ہے۔ ہاں عزادارو، ہمارا آپ کا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر اقدس پہ ماری گئی۔ میرے مولا نے 19 کی شب بے چینی بے قراری سے گزاری، اور جب گھر سے چلے تو مرغابیوں نے دامن کو تھام لیا۔ شاید وہ اپنی بے زبان سے کہہ رہی ہوں کہ مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ میرے مولا مسجد کوفہ میں آئے، خدا لعنت کرے اس ملعون پر جو زہر سے بجھی ہوئی تلوار چھپائے ہوئے لیٹا تھا۔ میرے مولا نے اسے جگایا، میرے مولا مصلی پر پہنچے، سجدے میں پہنچے، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر اقدس پہ ماری۔ ہائے ہائے، میں نے قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا، محسوس نہیں کرا۔ جیسے ہی مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے نا، تو مولا تڑپنے لگے اور مسجد محراب سے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد محراب کی خاک کو اٹھایا اور اپنے زخموں پہ ملنے لگے، اپنے زخم پہ ملنے لگے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے سر پہ ضربت لگی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور محراب سے خاک اٹھایا اور اپنے زخم پہ ملے، لیکن مولا ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں، آپ کا بیٹا با سر پہ گرز لگا، سر پہ گرز لگا تو ہاتھ نہیں تھے۔ اسی لیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا ہے نا، تو جناب بشیر نے جب بتایا تو جناب ام البنین نے پوچھا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کس ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو عباس کو قتل کرے؟ کس ماں نے ایسا بیٹا کیا ہے جو حسین کو قتل کرے عباس کے ہوتے ہوئے؟ تو کہا نہیں، عباس کی شہادت پہلے ہوئی ہے۔ کہا عباس کی شہادت پہلے ہوئی ہے، کہ عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ جیسے ہی بشیر نے جملہ کہا نا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، تو جناب ام البنین نے کہا بشیر تو غلط کہہ رہا ہے۔ جناب ام البنین نے کیا کہا؟ بشیر تو غلط کہہ رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نے عباس کو گرز روکنے کا طریقہ بتایا تھا۔ جیسے ہی بشیر نے سنا، بشیر تڑپ گئے، کہا بی بی گرز تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ نہ ہو، گرز تو ہاتھوں سے روکا جاتا ہے لیکن جس کے ہاتھ نہ ہو۔ ہاں عزادارو، ایک آواز گونجی، قتل الامیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ ہاں عزادارو، مولا کو کمبل میں لے کر گھر کی طرف چلے۔ جب گھر کی طرف چلے ہیں نا، تو راستے میں مولا کائنات حسنین کریمین اور آقا ابو الفضل عباس سے کہتے رہے، ایک جملہ کہتے رہے، میرے بچوں نہ رو، میرے بچوں نہ رو، میرے بچوں نہ رو۔ اب جو علی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے نہ رو نہ رو، لیکن جب وہ علی گھر میں پہنچا، اب جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگے۔ ہاں عزادارو، پھر امام حسن علیہ السلام نے
بس جلدی جلدی سن لیں، مصائب آپ مکمل سن چکے ہیں، بس ایک تابوت کا ذکر کرنا ہے کہ جب جنازہ اٹھا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے جرہ کو بلایا، جرہ آیا، جرہ آنے کے بعد اس نے امام کے زخم دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا زخم بہت کاری ہے، پورے جسم پہ بس ہو گیا ہے، مولا نہیں بچ پائیں گے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد جب امام کا آخری وقت آیا تو سب کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اب ایک جملہ اور سنیں کہ جب افطار کا وقت آیا ہے نا، جب افطار کا وقت آیا تو جب دسترخوان بچھا تو مولا کائنات کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پہ پڑی، تو جیسے نگاہ پڑی تو کیا کہا؟ اے کربلا کے پیاسے آجا میرے ہاتھ سے پانی پی لے، اے کربلا کے بھوکے آجا میرے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ عزادارو، امام نے سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن ایک ذات رہ گئی کہ جس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ امام ابھی آرام کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا حسن یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے آگے بڑھ کے دیکھا تو کہا کہ بابا عباس کی ماں ام البنین ہے، عباس کی ماں ام البنین ہے۔ عزادارو، جیسے ہی ام البنین کو بلایا گیا، پوچھا کیا بات ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی کہ عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ جیسے یہ سنا تو کربلا کے فاتح کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، کہ میں نے عباس کو حسین کے حوالے کیا، یہ عباس ہوگا جو حسین پر اپنے دونوں بازو جدا کرائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ سنیں، قیامت کی شب ہے، جی کھول کے پرسہ دے لیجئے۔ عزادارو، ہمارا آپ کا مولا کی شب شہادت ہے، ذرا غور کرے۔ عزادارو، امام کی وصیت تھی، امام نے بہت ساری وصیتیں کی، اور اس میں ایک وصیت امام نے کی اپنے بچوں سے، کیا؟ اے میرے بچوں، اے میرے شہزادوں، دیکھو میرا جنازہ آگے سے خود اٹھ جائے گا، پیچھے سے تم اٹھانا۔ عزادارو، جب وصیت کی ہے نا، تو اس کے بعد جب ہمارا آپ کا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا تو امام کا جنازہ اٹھا، کس شان و شوکت سے اٹھا کہ آگے خود اٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے حسنین کریمین اپنے بابا کو کاندھا دے رہے ہیں، اپنے بابا کو کاندھا دے رہے ہیں۔ جب جنازہ تھوڑا آگے بڑھا ہے نا تو میرا دل کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہوں گے تو علی کا جنازہ لرز گیا ہوگا۔ ہائے ہائے، جب حسین اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہوں گے تو علی کا جنازہ لرز گیا ہوگا۔ کیوں لرز گیا ہوگا؟ اس لیے لرز گیا ہوگا کہ آج میرا بیٹا میرے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، لیکن یہی حسین ہوگا جس کا لاشا کربلا کی جلدی ریت پہ پڑا ہوگا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ارے بیٹا موجود ہوگا لیکن اتنا مظلوم کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو پڑا۔